کام ان سے سمجھو، کام ان سے سیکھو جنہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے۔ اتنا بڑا آدمی ہے عمر، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہ وارضاہ، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں جس راستے سے عمر جائے گا شیطان نہیں جا سکتا۔ قرآن میں کتنی جگہ ہیں ایک چیز قلب عمر میں آئی ہے اور تائید میں آیتیں آئی ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ لیکن اپنی بات سے رجوع، اپنے قصور کا اعتراف، ایک صحابی آئے لمبے وقت کے بعد، 2.5 سال کے بعد آئے، گھر گئے تو دیکھا کہ بیوی کا حال وہ حمل سے ہے، حیران رہ گئے یہ کیا ہوا۔ اسی لیے دوستو یاد رکھنا، صرف چلے لگا لینا اور 4 مہینوں میں پیدل اور سواری اور ملکوں میں پھرنا صرف اتنا نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہاں اپنا وہاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، بہوؤں کے راستے کیا آ رہا ہے، بیٹوں کے راستے کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ صحابی سیدھے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ امیر المومنین میں تو جماعت میں تھا، گھر میں یہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو بھیجا، جا کے دیکھ کے آؤ یہ جیسا کہہ رہا ہے اس کی بیوی ایسی۔ وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو حمل سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا رجم کرا دو۔ رجم کرانے کے لیے یعنی زندہ گھڑا کھود کر چاروں طرف سے پتھر برسانا۔ لے کے جا رہے ہیں، راستے میں مفتی صاحب ملے، خدا کرے ہمارا تعلق علماء سے ہو، ہم قدم قدم پر علماء سے پوچھیں تو ہم دیندار بنیں گے۔ دین وہ نہیں ہے جو میری سمجھ میں آیا اور آپ کی سمجھ میں آیا، دین وہ ہے جو دین لانے والے نبی نے سمجھایا ہے، جس کو علماء نے سمجھا ہے کتاب و سنت سے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ منظر دیکھا بھئی کیا بات ہے، کون ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اس بیچاری سے چوک ہوئی ہے، امیر المومنین نے اس کے لیے رجم کا فیصلہ کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کیا کہا؟ امیر المومنین کا فیصلہ تو غلط ہے، ہیں؟ سارے بھاگے ہوئے گئے۔ مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا بلاؤ معاذ کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے، کیا ہوا؟ امیر المومنین یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے، 4 عاقل بالغ آدمی اپنی آنکھوں سے اس کو ایسے دیکھے جیسے سرما دانی میں سلائی ڈالی جاتی ہے۔ آپ نے ایک عورت کی گواہی پر، عورت کی تو خود وہ تو ناقص العقل، ہاں بھائی چوک ہوئی، غلط نہیں، امیر المومنین 2 ہوئی۔ اگر اس کا رجم ہوتا، اس کے پیٹ کا بچہ مرتا، اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ حضرت عمر ہیں، امیر المومنین ہیں، کسریٰ اور قیصر جس کے نام سے تھراتے ہیں، شیطان گلی بدل کے جاتا ہے، لیکن اپنی بات سے رجوع۔ بھائی تم لوگ اپنے اس مسئلے کا حل مفتی صاحب سے لے لو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوری ساری ترتیب بتائی۔ جب تک ہم دین سیکھیں گے نہیں، اور سیکھیں گے ان سے جنہوں نے سکھایا ہے، اس لیے کہ پڑھاتا وہ ہے جس نے پڑھا ہو، سکھاتا وہ ہے جس نے سیکھا ہو۔ اس لیے ہماری اس محنت میں سیکھنا اور سکھانا 3 نمبر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ذکر لگا ہوا ہے، خالی معلومات کی بھرمار نہیں، عین وقت پر اس کا استحضار، ورنہ ہماری غفلت جا رہے ہیں
ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نکل گئے، کسی نے پیچھے سے کہا رہے بھائی نماز پڑھ رہا، اچھا اوہو نماز، پھر واپس بھی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کا حال ہے۔ صرف معلومات نہیں، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، اور عین وقت اس کا دھیان کس وقت میں اللہ کا کیا حکم ہے، عقیدے سے متعلق اللہ کیا کہتے ہیں، کون سا ایمان مطلوب ہے، کون سے اخلاق مطلوب ہے، کون سی نماز مطلوب ہے، کون سا علم و عمل مطلوب ہے۔ اللہ قبر کو نور سے بھرے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، جدھر پشت ہوتی ہے کوہ ہمالیہ بھی ہو تو نظر نہیں آتا۔ 100% امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی کے دلوں کا رخ جب تعلیمات نبوت کی طرف تھا، اور اسی کو انی لکم ناصح امین کے پیش نظر ہماری تو دنیا آخرت کی خیر اسی میں ہے۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے ہر شعبے کا علم اور ہر ایک اس کی روشنی میں چل رہا تھا۔ جب سے امت نے اس کی طرف پیٹھ کر لی، نہ جانے کیا کیا امت سیکھ رہی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے، اور اس سے نمازی کو نماز کے مسئلے نہیں معلوم، شب صفاف ہے، نہ جانے وہ کیسے بال بنتے ہیں جس کے لیے بڑی لاگت، غسل جنابت ہوتا ہی نہیں، پاک ہوتی نہیں، پھرتی رہتی ہے۔ میرے دوستو دیندار بننا ہے، اور دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ امتی ہونے کے ناطے جتنا ہمارے ذمہ ہمارا دین ہے اتنا ہی ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ دین کی محنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہم نبیوں کی جماعت پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث۔ حضور ہمیں دین اور دین کی محنت میراث میں دے گئے ہیں، ہم میں سے ایک ایک کے ذمہ ہے اس محنت کو بھی سیکھنا ہے۔